السلام علیکم فرسٹ ایئر۔ آج ہم تقویٰ کی اہمیت و فضیلت پہ بات کریں گے۔ تمام عبادات کا مقصد تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے تمام جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور عبادت کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس اے لوگو اعبدوا عبادت کرو ربکم اپنے رب کی الذی جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا والذین اور ان لوگوں کو من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یعنی عبادت کا مقصد تقویٰ ہے۔ اب ہم عبادات کی طرف آتے ہیں۔ عبادت میں سب سے پہلے نماز کو دیکھتے ہیں۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ تقویٰ کا مفہوم ہی بچنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور نماز بھی ہمیں برائیوں سے اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ بے شک نماز تنہا روکتی ہے عن الفحشاء بے حیائی سے والمنکر اور برائی سے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی طرح ہم روزے کو دیکھتے ہیں تو روزے کی حالت میں ہم جو جائز چیزیں ہیں، جو حلال چیزیں عام دنوں میں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں ہم انہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب ہم حلال اور پاک چیزوں کو ترک کرتے ہیں تو حرام چیزوں کے پاس کیسے جا سکتے ہیں؟ تو روزہ بھی ہمیں جو ہے وہ بے حیائی سے، برائی سے اور تمام برائیوں سے بچاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین جیسے کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یعنی نماز کا مقصد بھی جو ہے وہ پرہیزگاری ہے، برائیوں سے بچنا ہے، اور روزے کا مقصد بھی پرہیزگاری ہے اور برائیوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم قربانی کو دیکھتے ہیں تو قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ ہمارے دلوں کا تقویٰ، ہماری پرہیزگاری جو ہے وہ اللہ کو پہنچتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لن ینال اللہ نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو گوشت اور خون، ولکن ینالہ التقوی منکم بلکہ تمہاری طرف سے تقویٰ جو ہے، تمہارے دلوں کا تقویٰ جو ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ انسان کا اصلی بناؤ سنگھار جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ یعنی جو اپنی زیب و زینت کے لیے لباس اختیار کرتا ہے وہ اس کا تقویٰ کا لباس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ اور تقویٰ کا لباس ذَلِکَ خیر وہ بہترین لباس ہے۔ یعنی لباس کی وضاحت کوئی بھی ہو لیکن اگر انسان اچھا لباس پہن کر بھی بے حیائی سے اور برائی سے نہیں بچتا تو ایسے لباس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لباس جو ہے، بہترین لباس جو ہے وہ انسان کا تقویٰ کا لباس ہے۔ اسی طرح سے جو زاد راہ ہے، بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ کا زاد راہ ہے۔ یعنی انسان جب بھی کہیں روانہ ہوتا ہے تو اپنے ساتھ سفر کا خرچ اور کھانے پینے کی چیزیں لے کے روانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب آخرت کے سفر کے لیے روانگی ہے تو اس سفر کے لیے جو بہترین زاد راہ ہے وہ تقویٰ کا زاد راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَزَوَّدُوا اور زاد راہ لے کر چلو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ بے شک بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ کا زاد راہ ہے۔ تقویٰ کی ایک اور اہمیت جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ نظام اخلاق کی بنیاد جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ عدل و انصاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعدلوا عدل کرو ہوا اقرب للتقویٰ کہ یہ تقویٰ کے قریب تر ہے۔ یعنی عدل کرنا جو ہے یہ ہمیں تقویٰ کے قریب جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ اسی طرح سے صبر کے بارے میں ارشاد ہے وَإِن تَصْبِرُوا اگر تم صبر کرو وَتَتَّقُوا اور تقویٰ اختیار کرو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو یہ بہت بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا مزید ارشاد ہے وَأَن
تعفو اور اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، تو یہ تقویٰ کے قریب تر ہے۔ یعنی نظام اخلاق جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ہمارے اخلاق ہیں، ان تمام کی بنیاد جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اسی طرح سے عزت و فضیلت اور بڑائی کا معیار جو ہے وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ دولت، وہ کوٹھیاں اور کارخانے نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کا جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ معزز، زیادہ عزت والا وہ ہے جو کہ پرہیزگار ہے۔ تو یہ تھے تقویٰ کی اہمیت و فضیلت۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔